فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے آج اپنے فضل و کرم سے 26ویں پارے سے سورۃ الحجرات کی 6 آیت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سورۃ الحجرات کی اس 6 آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انتہائی اہم اصول بتا دیے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار شخص خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کے بارے میں خوب اس کی تفتیش کر لیا کرو، اس کے بارے میں چھان بین کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے تم کسی قوم پر جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انتہائی اہم اصول اور سلیقہ سکھلایا ہے، جس کی آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، اور گھروں کے اندر بھی ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یہ جو مسائل ساس بہو کے درمیان اور ننندوں اور بھابھیوں کے درمیان، اسی طرح دیورانیوں اور جٹھانیوں کے درمیان، ماں اور بیٹیوں کے درمیان یہ جو مسائل پیش آ رہی ہیں، ان کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتلا دیا. اور اسی طرح اگر کوئی انسان کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں وہ سربراہ ہے اور اس کے ماتحت چند افراد کام کرتے ہیں، تو اگر وہ انسان اس کو کسی کی کوئی بات پہنچے اور وہ اس بات کو سننے کے بعد اس آیت پر عمل کرتا ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اصول بتایا، اس اصول پر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے ادارے میں اور وہ جہاں پہ سربراہ ہے اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ انسان کامیاب ترین شخص ہوگا. اور اگر کوئی انسان کہیں پہ سربراہ ہے کسی ادارے کے اندر، کسی دفتر میں، اور اس کے ماتحت اسی طرح چند لوگ ہیں، لیکن وہ اس آیت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بدنام ترین شخص ہوگا. فرمایا کہ جب بھی کبھی کوئی بات پہنچے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو. اور جب اس آیت کے لیے مفسرین اکرام نے تفسیر لکھی تو ہم تفاسیر کو اٹھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات پیش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات کو قبیلہ بنی مستلق کی طرف زکوٰۃ اور صدقات کے مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. اور جب یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے اور ادھر قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لوگ وہ ہمارے قبیلے میں آ رہے ہیں، تو وہ لوگ قبیلے کی حدود سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو کسی نے خبر پہنچائی کہ یہ قبیلے والے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قبیلے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ جو لوگ آ رہے تھے یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا کہ ہم تو وہاں پہ مال زکوٰۃ کا اور صدقات کے مال وصول کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ لوگ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے وہاں سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور ادھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ،
اگر کوئی گناہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی وجہ سے کسی قوم پر جا پڑو، ان سے جا کے جنگ کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ایک وفد بھیجا تحقیق کے لیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا نماز پڑھنے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ دو لوگ قبیلے سے باہر بھیجے تھے، یہ اس لیے بھیجے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے استقبال کریں، لیکن وہ لوگ تو پہنچے ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول کو لوگ مرتد نہیں ہوئے، وہ تو مسلمان ہیں اور یہ اصل معاجرہ ہے۔ تو اب ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی شکایت ملے، زندگی میں کوئی بات پہنچے، تو انسان کو کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بات سنے، کسی ایک فریق کی بات سننے کے بعد انسان کو فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے اس کے اوپر۔ ہمیشہ آپ دوسرے فریق کی بات سنیں، بات سننے کے بعد اس میں تحقیق کریں، اور جب آپ دوسرے فریق کی بات سننے کے بعد فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ دونوں کو قبول ہوگا اور ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم کسی کی بات سنیں اور بات سننے کے بعد فوراً ایکشن لے لیں، دوسرے فریق کی بات تک نہ سنیں، تو اس فوراً ایکشن لینے کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھروں میں گھر اور ادارے جو ہیں یہ پھول کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں اور مسائل بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں کوئی بات پہنچے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اور آج یہ جو ہمارے گھروں کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی انسان کے کان پر دیتی ہے، اور وہ جب بیوی نے انسان کے کان پڑے اور یہ ماں باپ سے ناراض ہو گیا، اور بعض دفعہ اسی طرح مائیں ایسا کرتی ہیں، وہ بیٹوں کے کان پر دیتی ہیں، وہ سارا دن جب آتا ہے کام سے اور آگے ماں کو سلام کرنے کے لیے گیا، ادھر سے ماں نے وہ سارے دن کی شکایتیں لگا دی کہ آج تمہاری بیوی نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اور یہ غصے میں بڑا ہوا ہے، گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ تو جب یہ ہمارے گھروں میں آج یہ جو مسائل پیدا ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک طرف سے بات سنتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم بالکل بات نہیں سنتے اور فوراً ایکشن لے لیتے ہیں۔ تو جب اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلے اپنی اولاد کے متعلق، بیوی کے متعلق، یا بیوی ماں باپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ بات کو سن لیں، بات کو سن لیں، لیکن اس کے اوپر فوراً ایکشن نہ لینا۔ بات کو سن لیں، اس کے بعد اس کے بارے میں تحقیق کریں، ادھر سے دوسرے فریق کی بات بھی سن لیں۔ تو دوسرے فریق کی جب آپ بات سنیں گے تو ہمارے گھروں کے آدھے مسائل وہیں پہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات سنتے ہیں تو ہم اس کے اوپر فوراً سے ایکشن لے لیتے ہیں، اور دوسرے فریق کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور ہم ایکشن کی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ یہ زبان سے بھی عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس کا عمل بھی یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اب جو ہے دوسرے بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چپ ہی ساتھ لیتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمعت نجا، جس بندے نے جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بات چیت ہی بند کر دے۔ وہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمعت نجا، کہ جو انسان خاموش رہا اس نے نجات پا لی، وہ کسی اور معنی میں ہے۔ تو اب جب ہم یہ بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، بعض دوست بتاتے ہیں کہ 2 ماہ ہو گئے جو ہے وہ ہم نے ماں سے بات نہیں کی، اور پھر بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ سال گزر جاتے ہیں ماں باپ سے بات نہیں ہوتی، اور بعد پھر اسی طرح دوسری طرف سے بھی شکایتیں ملتی ہیں کہ
ماں باپ نے اور بہنوں نے مل کر شوہر کے کان کرے بیوی کے خلاف اور گھر برباد کر دیا. تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے تو بالکل بھی ان سے بات چیت بند کر دیتا ہے. اس طرح گھروں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح اگر والدین کو اولاد کے متعلق شکایت پہنچی اور انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی تو فوراً وہ جو ہے بات چیت بند کر دی اولاد کے ساتھ، بالکل بات چیت کرنا بند کر دیا. تو اس کا یہ جو مسائل ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ تنگ آئی ہوئی ہے گھر کے ماحول سے اور وہ وہاں سے فرار چاہتی ہے. شوہر ہے اس کا گھر میں دل نہیں لگتا، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر تو جہنم بنا پڑا ہے. نوجوان اولاد جو ہے وہ گھر سے فرار چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں ماں باپ بات نہیں کرتے بچوں سے، تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم اخا ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے. کہ وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس نے چہرہ پھیر کر دوسری طرف کر لیا، اور وہ ادھر سے آیا اور اس نے چہرہ پھیرا اور دوسری طرف کر لیا. یہ بات چیت کو چھوڑنا، یہ مسائل کو حل کرنے کا یہ کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اولاد کے متعلق یا اپنی بیوی کے متعلق یا